تو یہ منہ اور مسور کی دال ویسے تھا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو۔ اور یہ منہ اور مسور کی دال بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہوگی، اور ظاہری طور پر شاہ عالم ثانی پیچھے سارا انگریز۔ تو اس کا باورچی تھا محمد حسین۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو اب کافر کا، یہاں تو اب بادشاہی تو ختم ہو گئی، نہ تنخواہ ملتی ہے نہ سہولت ہے، تو اس نے چھوڑا اور چل پڑا بہاولپور جانے کے لیے۔ وہاں عباسی حکومت تھی بڑی طاقتور۔ راستے میں رنجیت سنگھ پڑتا تھا۔ رنجیت سنگھ اپنے دور کا سب سے کامیاب بادشاہ گزرا ہے۔ ستارہ سو اسی میں پیدا ہوا اور 1839 میں اس کا انتقال ہوا۔ 59 سال کی عمر۔ گجرانوالے کا تھا، ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تھا، اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اس نے لاہور پہ قبضہ کیا، اور پھر ادھر ستلج تک اور لدھیانے تک، اور ادھر دیرہ غازی خان، دیرہ اسماعیل خان تک، اور ادھر پشاور، بنو، ہزارہ تک اس اکیلے نے اپنی حکومت کو قائم کیا۔ بہت قابل حکمران تھا۔ اس کی زندگی میں انگریز پنجاب کی طرف نہیں آیا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک دم حکمران آئے نکمے، تو وہ پھر انگریزوں نے قبضہ کیا۔ تو اس کی ملاقات ہوئی رنجیت سنگھ سے۔ رنجیت سنگھ نے کہا تو اتنی دور جا رہا ہے، میرے پاس نوکری کر لے۔ انہوں نے کہا چلو تیرے پاس کر لیتا ہوں۔ تو رنجیت سنگھ نے کہا تنخواہ کیا لوگے؟ اس نے کہا میں دلی میں تو 300 روپے اور روٹی، یہ میری تنخواہ تھی۔ یہ آج کے 300 نہ سمجھنا۔ وہ رنجیت سنگھ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو دلی کا حاکم تھا، میں تو پنجاب کا ہوں، میں تو 100 روپے اور روٹی دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، 100 روپے منظور۔ تو انہوں نے کہا میرے گھر کے 16 افراد ہیں، ان کے لیے تم نے ہفتہ بھر کھانا بنانا ہے، اور پھر ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے۔ اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی۔ تو رنجیت سنگھ کی ایک رکھیل تھی، بیوی نہیں تھی، اس کی ویسے ہی رکھی ہوئی عورت تھی، رانی جندہ۔ وہ اس کے مزاج پر بہت حاوی تھی۔ اس کا بیٹا ہے دلیپ سنگھ، آخری حکمران۔ اس نے نوالہ لیا، کہنے لگے یہ آج کس نے بنائی ہے دال؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا ایک نیا باورچی رکھا۔ اس نے کہا پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی۔ پورا ہفتہ دال بنی۔ ہفتے کے بعد رنجیت سنگھ نے کہا بھائی حساب لاؤ۔ اس نے حساب رکھا 72 روپے۔ کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تو دال تے 72 لا چھڑ دیتے، تو اگاں کی کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور دال تو صرف 2 آنے کی ہے، 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا تو میرا گھر چھڑ، تو میرے واردہ نہیں، تو جا۔ وہ کہا جی اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا۔ وہ کہا بابا تو جا سی ہمیں چنگے ہیں۔ وہ چھوڑ کے بہاولپور چل پڑا۔ دوپہر کے کھانے میں مرغا بنا ہوا تھا، سکھ تو گوشت کھاتے ہیں۔ تو جندہ نے جب بوٹی ایسے اٹھائی اور تھوڑا سا اس کو نوچا تو ساتھ ہی دیوار پہ ماری۔ کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا۔ تو جندہ نے کہا محمد حسین کدھر ہے؟ کہ اس کو نکال دیا ہے، انہیں دال تے 72 روپے لا چھڑ دے۔ انہوں نے کہا بیٹا منہ تیرا دال تے 72 روپے لا، بلاؤ اس کو۔ اور وہ اس کے مزاج میں بہت داخل، انہوں نے کہا بھی پتہ کرو کتھے۔ اور سکھ دوڑے اس کے پیچھے، تو وہ راستے میں پکڑا گیا، یہ مانگا منڈی بھائی پھیرو کے آس پاس پکڑا گیا۔ جب اس کے پاس سکھ پہنچے سپاہی، تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں۔ تو اس کے منہ سے فی البدی نکلا یہ منہ اور مسور کی دال۔ کیا نکلا؟
شان نزول سمجھ میں ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال. میں کہا میں نہیں جاتا. تو ان سے لڑ پڑا, مارا گیا, واپس نہیں گیا. قتل, مارا گیا, واپس نہیں گیا. تو ایک دفعہ رنجیت سنگھ سے پہلے مسلمانوں پہ بہت ظلم تھا. سکھ جتھے آ کر بہت زیادہ لوٹ مار کرتے تھے. شاہ زمان والی کابل جب آتا تھا تو چھپ چھپ آ جاتے تھے. جب وہ چلا جاتا پھر وہ یہ ظلم کرتے. تو رنجیت سنگھ نے آ کر عدل و انصاف کو قائم کیا. رنجیت سنگھ کے دور میں مسلمانوں کے جان, مال, عزت, آبرو محفوظ. اس کا ایک وزیر بھی, ایسے ہی رنجیت سنگھ کی کچھ باتیں آگے میں آپ سناتا. اس کا ایک وزیر بھی مسلمان تھا. تو ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا تمہارے رب نے ذکر کیا ہے, قرآن میں میرا ذکر ہے؟ رنجیت سنگھ نے کہا قرآن میں میرا ذکر ہے. وہ اس نے کہا تمہارا ذکر کیوں ہوگا؟ قرآن تو آیا ہے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر, اور پھر تم تو مسلمان بھی نہیں ہو. اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ وہ چپ ہو گیا. شام کو اس نے اپنی مجلس میں بات کی, اپنی مجلس, کہ آج مہاراج نے یہ باتیں کی. تو اس کا مراسی بیٹھا تھا. مراسی بڑے بادشاہ ذہن کے لوگ ہوتے. اس نے کہا کہ وزیر صاحب اب مجھے لے جاؤ, میں جواب دوں گا, میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تو کیسے جواب دے گا؟ انہوں نے کہا تو میں نے لیتا جا. اگلے دن جب وہ دربار میں گئے تو وزیر نے کہا کہ مہاراج وہ کل جو آپ نے بات کی تھی ہمارا مراسی جواب دینے کے لیے آیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ میں اچھا, رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی چیچک کی وجہ سے. چیچک کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی, کانا تھا, ٹھیک, کانا. رنجیت سنگھ نے پوچھا کیوں بھائی میرا قرآن ذکر ہے؟ کہ جی ہے. کہ کتھے؟ کہ ایک واری دساں کہ 10 واری دساں؟ وہ کہنے لگا ایک واری دس دے. اس نے کہا قرآن بار بار آکھیا کان من الکافرین, کان من الکافرین. ایک کانا ہوئے گا کافراں وچوں ہوئے گا, تو ہی تو ہیں, اور کون ہے؟